رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، اور حضرت ابی بن کعب کو جا کے کہا کہ میں تجھے سنانے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے، کسی کو سناتے، یہ ذوق رکھتے، تلاوت کا ذوق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، حضور تشریف لے، او میرے بھائی یہ بھی سنت ہے میرے نبی پاک کی، کسی سے قرآن پاک سننا یہ بھی رسول پاک کی۔ اب آپ تھوڑے ڈھیلے ڈھیلے پڑ گئے، یہ کون سا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں آپ، بھائی یہ بھی عنوان ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ میں تو ترس ہی گیا ہوں، ابھی قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا ہے، ترجمہ بتایا ہے۔ نعت ہمارا ایمان ہے، نعت میں ہماری جان ہے، بغیر نعت کے ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ پرچیاں آتی ہیں، رک کے آتے ہیں نعت خانوں کو کہ یہ بھی نعت سنائیں، قاری صاحب کو روکا کیوں نہیں آیا کہ فلانی سورت بھی سنائیں؟ آج تک نہیں آیا کسی قاری صاحب کو روکا کہ جناب سورہ کوثر پڑھیں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا۔ آنا چاہیے نا، رکا سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا۔ سورہ علم نشرہ بھی حضور کی نعت ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین، سورہ محمد، یہ ساری حضور کی، پورا قرآن ہی نبی پاک کی تعریف۔ کیوں نہیں نکے بھیجتے، کیوں نہیں توجہ جاتی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ حضور بھی میری تلاوت سن رہے تھے، میں تو پڑھ رہا تھا اپنی موج میں۔ کہتے ہیں سرکار سنتے رہے، پھر تشریف لے گئے، تھوڑی ایکو کام کریں جی اس کی۔ کہتے ہیں جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو حضور نے فرمایا ابو سعید آج میں نے سنا ہے تو نے بڑا ہی سونا پڑھا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ ویسے ریاکاری منع ہے، ویسے کسی کو دکھانے کے لیے منع ہے، پر یہاں حضرت ابو سعید نے نیا رنگ بیان کیا۔ کہنے لگے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا تھا، ذرا بنا بنا کے پڑھنا تھا، بنا بنا کے، بنا بنا۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت ابو سعید خدری، یہ شاگرد جو ہے نا کسی کے بھی، میرے بھی ہیں کچھ شاگرد محفل میں، پر آج کل شاگردوں کے لیے دعا بڑی کرنی پڑتی، کیونکہ وہ قول پہ عمل کم ہی کرتے ہیں، دعا ہی ہے ان کو لگ جائے تو اللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ذرا توجہ کریں، شاگرد ذرا خیال فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات یاد آ گئی چلتے چلتے، یہ بھی روحانی زندگی کی بات ہے۔ فرماتے چلتے چلتے نا ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا۔ طریقہ یہ تھا اس زمانے میں سفر کرنے کا کہ جہاں آبادی ہوتی تھی لوگ اس کے بیچ سفر کرتے تھے، اس کے وہاں آرام کرتے تھے، اور جنگل ہوتا تھا وہاں سفر کرتے رہتے تھے۔ کئی دفعہ زیادہ رات کو بھی جا کے کوئی آبادی نظر آتی تو کوشش کرتے تھے کہ پڑاؤ آبادی میں کریں رات کا، تاکہ کوئی درندے وغیرہ تنگ نہ کریں۔ کہتے ہیں قبیلے کے پاس ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا تو بھوک بھی بڑی تھی، پیاس بھی بڑی تھی۔ قبیلے والوں سے کہا یار پانی پلا دو، کوئی کھانے پینے کی چیز دے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دینی، اسلام کے بڑے دشمن تھے معاذ اللہ، توجہ ہے میری بات پر، آپ کو نہیں دیں گے۔ اچھا جی نہ دی انہوں نے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے میں قیادت کر رہا تھا قافلے کی، تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ اب تو یہ کام بڑا آسان ہے نا، تو اس کاروبار پہ آپ کو پتا ہے انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، نفع ہی نفع ہے، جتنا مرضی کما لے۔ کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میں نے کہا کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے چلو، پھر ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا۔ یہ روایت یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اپنی اصل کے لحاظ، اور باقی بھی بہت ساری کتب حدیث میں پائی جاتی ہے، روایات کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بچھو لڑ گیا۔ ایک روایت یہ کہ سردار کو، ایک یہ کہ سردار کی بیٹی کو۔ تو جناب ابو سعید خدری سے کہنے لگے دم کر دو کیا؟ فرمانے لگے دم تو کر دوں گا پر پیسے لگیں گے، تم نے جو کہا تھا کہ تمہیں روٹی نہیں دینی، تو جو اس طرح کا ہو اس سے تو کر لینا چاہیے نا۔ اب اس سے کوئی تقریر کے پیسے طے کرنے کی دلیل نہ پکڑ لے، ناد خاں کو پکڑ دے، میں جہاں بات سنا رہا ہوں اس کو وہی رہنے دینا، کیونکہ ہم اپنی مرضی کی بھی استدلال کرتے ہیں نا۔ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میاں پیسے لگیں گے۔ اب بندہ جب الجھ جاتا ہے تو پھر سارے پیسے دیتا ہے۔ اب وہ الجھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کیا کرتے؟ کہنے لگے جتنے مرضی لینا، ساتھ تو چلو۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ساتھ گیا، میں نے کچھ پڑھ کے پھونکا، شفا اللہ نے دے دی، شفا اللہ نے دے دی۔ وہ کہنے لگے جی بتائیں کیا لیں گے؟ میں نے کہا پہلے میرے سارے قافلے کو روٹی کھلاؤ اور پھر 40 بکریاں لوں گا ایک دم کرنے کی۔ اے ریٹ دیکھا جی ذرا، کتنی بکریاں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے۔ میں نے کہا پہلے کہہ جو اس سے کوئی دلیل نہ پکڑ لے، اب حدیث آ گئی ہے تو عرض تو کرنی ہے نا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ روٹی بھی کھائی، پانی بھی لیا، 40 بکریاں بھی لی۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ رائے کا اختلاف صحابہ میں بھی، ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جاتا ہے۔ اہل حق کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے، لیکن جرت نہیں کسی کی کہ ہماری رائے کے خلاف کو بندہ رائے، ہم تو اڑے ہوئے بڑی بڑی چھوٹی چیزوں پہ اڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی۔ اب جب بحث ہونے لگی تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے یار کیوں بحث کرتے، چپ کر کے سو جاؤ، یہ چند فرلانگ پہ مدینہ رہ گیا، سویرے اس بعد یہ نور میں داخل ہو جائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے اگر تو حضور نے کہا نہ لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج لگ گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں واپس چھوڑ جائیں گے، کھانے کے پیسے دے جائیں گے، مسئلہ کیا ہے، سو جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سویرے پہنچے حضور کی بارگاہ میں، اور جا کر کے نا تو میں نے ساری تفصیل عرض کی۔ کہتے جب میں سنا رہا تھا تو حضور مسکرا رہے تھے، اور اتنا مسکرا رہے تھے کہ دانتوں سے نور نکل نکل کے مسجد کی دیواریں روشن کر رہا تھا۔ حضور مسکرا کے سرکار فرمانے لگے ابو سعید مزہ بڑھایا تیری بات کا، بتا پڑھا کیا تھا؟ وہ جو اس کو آرام آ گیا تو پڑھا کیا تھا؟ میں نے کہا سونیا کیا پڑھنا تھا؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، تو میں نے پڑھ کے پھونک دی، آپ نے سکھایا تھا، بتایا تھا، پھونک دی، اللہ نے شفا دے دی۔ تو حضور فرمانے لگے سورۃ فاتحہ میں نے سکھائی تھی نا؟ حضور آپ نے فرمایا پھر 20 بکریاں میری 20 تمہاری، پھر آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے، لاؤ ادھر رکھو۔ نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ یہ ہے روحانی زندگی کہ آپ کا قرآن کے ساتھ وابستگی ہو، دلچسپ۔ آپ یقین کریں میرے پاس ایک صاحب آیا، کہنے لگے گھر میں بڑی پریشانی ہے، کچھ آوازیں آتی ہیں، تو میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھیں۔ کہنے لگے ایسا تھوڑی تکلیف کرے، مجھے ایک تعویذ لکھ دیں۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی تکلیف کرنے کو تیار ہوں، پر میرے لکھے تعویذ میں کیا اثر ہوگا؟ تعویذ بالکل جائزہ دینا چاہیے، پر تمہیں وہ والا تعویذ دے رہا ہوں جو رسول پاک نے عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، فرمایا جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے دوڑ جائے گا، پر وہ وضو کرنا پڑتا ہے نا، قرآن شریف لانا پڑتا ہے۔ ہم اپنی روحانی زندگی کو بالکل چھوڑ بیٹھے، بالکل۔ ایک حافظ جی کل میرے سامنے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا پتر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے روزے قریب آ گئے۔ میں نے ان سے کہا سنو یہ بات ٹھیک نہیں تمہاری، بچے بدنوں کو سنانے کے لیے یاد کر رہے، یہ چیز درست نہیں۔ مجھے شاگرد پڑھتے ہیں نا ہمارے پاس، تو میں درس نظامی کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر مطالعہ اس لیے کرو گے نا کہ قوم کو سنانا ہے، واہ واہ کرانی، تو تمہیں کوئی چیز یاد نہیں رہے گی۔ اللہ بڑا غیور ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت پڑھو، پھر جب تم ممبر پہ بیٹھو گے تو رب تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے۔ اب قرآن شریف اس لیے یاد کرنے کے لوگوں کو سنانا، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے تراویح کے لیے، پر کچھ اتنا بھی تو پڑھے نا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے سکون ملے۔ اپنی روحانی زندگی پر میں